کیونکہ جنرل باجوہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ سال 2 سال انہیں اور مل جائے. میسیجنگ جس انداز میں ہو رہی تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ماشاء اللہ لگ جائے. پاکستان ایمبیسی میں سفیر صاحب نے، مسعود خان تھے، انہوں نے بلوایا 1-2 جرنلسٹ کو، ان کو ایک خبر لکھوائی کہ جنرل باجوہ کا یہ کہنا ہے. جناب امتیاز گل صاحب تشریف فرمائیں یہاں پہ. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ویری نائس ٹو بی بیک ہیئر. آپ بتائیے. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. سر آج میں جس طرف آپ سے سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں، آف کورس آئی وڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دوز. ایک آج ترتلی مچانے والی ہی خبر ہے جس میں جناب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تقرر میں سب سے بڑا کردار میاں نواز شریف کا تھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سینیٹر ہیں. یہ کس کے سینیٹر ہیں؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. یہ ان کی زبانی بیان ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے تقرر میں سب سے بڑا کردار میاں نواز شریف کا تھا. ان کے تقرر پر مارشل لا لگانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی. اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں، پیچھے کی طرف جائیں کہ جنرل باجوہ اس زمانے میں چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوا کرتے ہوتے تھے. یہ انگلینڈ 2 بار ان کا طیارہ گیا بھی ہے، اس طیارے کو ٹریک بھی کیا گیا تھا کیونکہ ظاہر اب ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی. اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا جہاز ہواؤں میں اور کون سی جگہ کے اوپر ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب باجوہ صاحب نے 2 بار وزٹ کیا تھا اور پاکستان کی کیبنٹ کے مختلف لوگ بھی انگلینڈ جایا کرتے تھے جہاں سے وہ ڈکٹیشن لیتے تھے میاں صاحب سے. جناب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے انہوں نے یہ کہا کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے ہماری ٹیم کے معاشی ماہر کو بلا کر پوچھا تھا. یہ باجوہ صاحب نے ہماری ٹیم یعنی مسلم لیگ نون کی ٹیم کو بلا کر پوچھا تھا کہ اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے تو کیسا ہوگا. سر آپ بھی کی زبانی پوچھنا چاہتی ہوں. چلیں، بہت شکریہ عارفہ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں ہمیں ایک موقع ملتا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے کا. جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے یہ تو وہ بات تھی جو کہ اکتوبر 2022 کے آخر سے اس کی ہمیں باز گشت سنائی دے رہی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ سال 2 سال انہیں اور مل جائیں. اور اسی وجہ سے جو میسیجنگ جس انداز میں ہو رہی تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مارشل لا لگ جائے. لیکن مارشل لا کا خطرہ ٹلا اس وقت جب باجوہ واشنگٹن گئے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے. وہاں کوئی چند دن انہوں نے گزارے اور اس امید پہ کہ شاید امریکہ سرکار سے انہیں کوئی گرین سگنل مل جائے اور وہ پھر سال 2 سال ان کو اور دے دی جائیں. یہ بالکل یہی کام وہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ جنرل کیانی نے کیا تھا. انہوں نے اس وقت کے جو ڈیفنس سیکریٹری تھے امریکہ کے، ان سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا سلسلہ جاری رکھوں، آپ میری پروموشن، میری ایکسٹینشن کو انجینئر کریں. اس میں باقاعدہ ایک کتاب میں اس حوالے سے ایک کوٹ ہے، اسٹیو کال کی کتاب ہے. تو جنرل باجوہ نے بھی کچھ یہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ ڈیفنس سیکریٹری آف امریکہ آلسٹن جو ہیں، لائڈ آسٹن، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ جب تک باقاعدہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے. تو پھر وہ پاکستان ایمبیسی میں سفیر صاحب نے، مسعود خان تھے، انہوں نے بلوایا 1-2 جرنلسٹ کو، ان کو ایک خبر لکھوائی کہ جنرل باجوہ کا یہ کہنا ہے. اس میں ایک فکرہ یہ بھی تھا کہ میں مستقل طور پہ ریٹائر ہو رہا ہوں، میری اور کوئی ایمبیشن نہیں رہی. وہ خبر پاکستان کے صبح کے 3-4 بجے ڈان اخبار میں جب لگ گئی، پھر اس کے بعد ان کو اگلے دن اینتھنی بلنکن اور لائڈ آسٹن نے ملاقات کا موقع دیا، اور وہاں پہ وہ جو مارشل لا کا تھریٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے جو عاصم منیر کی بات کی تو اس پہ تو کافی عرصے سے اس پہ چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. لیکن شریف برادران ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہیں. انہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ جیب میں پرچی رکھی ہوتی ہے یا کسی شخص کو رکھا ہوتا ہے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شاید ان کا اتفاق ہو جائے آرمی چیف کے لیے، اور وہی ہوا کہ جنرل عاصم منیر، چونکہ حالانکہ 4-5 اور لوگوں کے ساتھ ان کو پروموشن ایک ہی وقت میں ہوئی تھی،
لیکن انہوں نے چارج شاید دیر سے سنبھالا تھا، اور اس چارج دیر سے سنبھالنے کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ 25 یا 26 نومبر کو ہونی تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ a kind of extension, he is also in a kind of extension because جی نہیں، لیکن وہ یہ ایکسٹینشن تو تھوڑی اور تھی نا. وہ آپ کے کچھ دوست ہیں یہاں بھی ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور ان کو ریٹائرمنٹ میں سے لا کے تو آرمی چیف بنایا گیا. سر یہ سچ بھی ہے. ہاں مطلب اس میں اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ ضابطے کو دیکھیں تو یہ کہ 26 نومبر کو میرا خیال ہے ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر بہت لے دے ہوئی، اور لندن سے رابطے ہوئے، اور بالآخر ان کو پھر ایک آرڈر، ریٹائرمنٹ آرڈر ہوتا ہے عارفہ، جو کہ عام طور پہ جس جرنیل نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے وہ کئی کیسز میں تو 2 مہینے پہلے وہ آرڈر ایشو ہو جاتا ہے. جنرل عاصم منیر کا ریٹائرمنٹ آرڈر جو تھا وہ ایشو ہی نہیں ہوا تھا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی کشمکش تھی یا کتنی کوششیں ہو رہی تھیں کہ جو ریٹائرمنٹ آرڈر ایشو ہی نہیں ہوا، جس کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو یا 25 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو اسی کی وجہ سے یہ بہت چیمے گویاں ہو رہی تھیں کہ ان کو کسی نے روکا ہوا ہے. وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ تعلقات پھر ثابت ہوئے. محسن بیگ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ ایک تصویر بھی سرکولیٹ کی تھی وہ ان کے بننے کے بعد. اس طرح کے تو خیر مطلب ہے کہ دیکھیے پلس تو تھیں جو پلس کام کی. جی اس میں اصل پل جو تھیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں. سر انہوں نے منیر صدیقی صاحب نے ایک اور بڑی کمال کی بات کی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے ایک اور بڑی کمال کی بات کی ہے. اگین عرفان صدیقی کا تعلق انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، عمران خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کے ٹینیور میں اس 3.5 سال میں 25 لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا تھا، جس میں 3 ابھی بھی عدالتوں میں گل سڑ رہے ہیں. ان کا اوپن ٹرائل نہیں تھا. کہا تھا آدمی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، آپ ہر چیز میں انٹروین نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں ادھر سے بڑے بیان آ رہے ہیں. میں بھی آج سوچ رہی تھی when I read this I was surprised سر کہ واقعی میں فیض حمید کا ایک بیان نہیں آیا. اگر آپ نے کوئی دیکھا ہو تو مجھے بتائیے. ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے ناٹ ایون اے سنگل اسٹیٹمنٹ. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہم نے پہلے بھی سوال بھی اٹھایا کہ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر فیض حمید کو عمران خان کے قریب نہ گردانا جاتا تو کیا انہیں اس ٹرائل کا سامنا کرنا پڑتا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں نا، انہوں نے بڑی توڑ مروڑ کے بات کی ہے. اس سے پہلے جتنے کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اس میں جناب ایک ایسے صاحب تھے جنہوں نے اپنی کوئٹہ تعیناتی کے دوران ایک نئی پورش گاڑی خریدی اور ایک کرنل اور ایک میجر کو اس کے ٹیسٹ ٹرائل پہ بھیج دیا. انہوں نے پھر وہ کر دیا، ایکسیڈنٹ کر دیا، چونکہ سپیڈ میں بڑا مزہ آیا ان کو جب انہوں نے چلائی، سپورٹس کار تھی. تو ظاہر ہے ایسے شخص کا تو کورٹ مارشل ہونا تھا. پھر اس طرح ایک اور جنرل جاوید اقبال تھے، ان کو جاسوسی کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، اور وہ تو اب پھر بعد میں جنرل عاصم منیر نے میرا خیال ہے ان کو بری کیا. تو اس طرح اور بہت سارے بریگیڈیئر علی تھے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا کیونکہ انہوں نے کہا جا رہا تھا کہ حزب تحریر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو یہ ہمیں ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک انٹلیکچوئل ایک بددیانتی ہے جس میں ملوث ہو رہے ہیں، چاہے وہ شرجیل میمن ہیں، چاہے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے وہ خود شہباز شریف ہیں. تو اس میں سر ایک اور بام بلاسٹ ہے جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ہی ہے. یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. 9 مئی کا ہم برطانیہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے موسٹ آف دا لیڈر وہ برطانیہ میں رہتے بھی ہیں، ان کو وہاں کے سسٹم کا پتہ بھی ہے. آپ امیجن کیجئے گا برطانیہ میں دنگے فساد ہوتے ہیں، دنوں کے بیچ میں انہوں نے پرابلم ریزالو کی. آصف فرحان کو پاکستان سے اریسٹ بھی کر لیا جس نے فیک نیوز ڈالی تھی، ٹھیک ہے، اریسٹ بھی کروا لیا. مگر پاکستان میں 9 مئی کے واقعے کو 16 مہینے ہونے کے ہیں، آج تک چارج شیٹ نہیں لگی. مجھے آف دی ریکارڈ پتہ چل گیا کہ نہیں جی CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میں نہیں کہہ رہی، سینیٹر عرفان صدیقی، میں کوٹ اینڈ کوٹس میں انہی کی بات کو آپ تک لے کے آ رہی ہوں. سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں
سینیٹر عنوان صدیقی کوئی اور نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے ہیں, ویری کلوز ٹو میاں صاحب, ٹھیک ہے, اینڈ ہی نوز انز اینڈ آؤٹس آف آل دیز. سنیے, کہتے ہیں کہ بہت دیر سے آئے لیکن 9 مئی سے کیا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ ساری کہانیاں اب سامنے آئیں گی. کون تھا جس نے نادرا سے ریکارڈ نکالا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا نادرا سے ریکارڈ نکلا تھا ان کا پرسنل, جنرل عاصم منیر صاحب کا, جنرل باجوہ کا, کہ کتنی کس کی کتنی زمینیں ہیں, کیا چیزیں ہیں, وہ ریکارڈ نکلا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کہانی سامنے آئے گی کہ نادرا سے ریکارڈ کس نے نکالا تھا اور کس ملک کو جا کے دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عاصم منیر کا تقرر روکنے کے لیے عمران خان اور فیض حمید دونوں یکجا تھے. جب عاصم منیر کی پوسٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یعنی ابھی آپ کی ایک عدالت نے اور سپریم کورٹ کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے, اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, ایگوئسٹک, یعنی انا پرستی کو چھوڑ دو. اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں انا اڑی ہوئی ہے 2 چیفز کی, ڈی جی ایس آئی آئی یعنی فیض حمید اور چیف آف دا آرمی سٹاف کی انا میں ملک ڈوب رہا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جنرل ندیم انجم کی بات کر رہے ہیں. نہیں, جنرل ندیم انجم, آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر صاحب کو ڈی جی ایس اے کا چیف بنایا گیا تھا, عمران خان صاحب مطمئن نہیں تھے, ان کو ہٹانے کے بعد لے آئے تھے فیض حمید صاحب کو لے آئے تھے. تو وہ انموسٹی یا وہ بددلی یا وہ دشمنی انا کے روپ میں کہ آج ہی از ان دا پاور, تو وہ ایک دوسرے کو پنشمنٹ دینا اور 9 مئی کے واقعے کا بار بار ذکر کرنا, لوگوں کو کہ خیالات کو ابھارنا, جی مطلب ویئر دا کنٹری از پیئنگ ہیوج پرائس. بالکل. اس میں ایاز امیر صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے, انہوں نے ہے اور اس کالم میں انہوں نے یہی بات کی جو آپ اسی کی طرف اشارہ کیا, جو آپ نے کہا کہ ذاتی انائیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے مسائل کا سر آپ کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. لیکن میں اس کالم کا ذکر اس میں لکھا ہے کہ ہو ول دا مین ہو ول بلنک فرسٹ. اب اس جب دا مین کی انہوں نے بات کی تو ایک طرف انہوں نے عاصم منیر کا اشارہ دیا, دوسری طرف عمران خان کا دیا. تو ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا, یہ بات اب بالکل طے ہے. ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ جو با اختیار لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس جتنی بھی تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں ملک کو ہم اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ ان کا ایک مشورہ ہے ایاز امیر صاحب کا بھی کہ جن بھی ارباب اختیار ہیں, چاہے وہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت ہے چاہے جی ایچ کیو ہے, کہ وہ اس بات پہ ذرا سا غور فکر کر لیں کہ صرف ایک شخص کو دبانے کے لیے, ایک شخص کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ کہیں پورے پاکستان کو نیوٹرل نہ کر دیں. اور جو اقتصادی ماہرین ہیں اس پہ تو ان کا کوئی بالکل اتفاق ہے کہ 2022 اپریل کے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کا 2/3 پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے گزشتہ 2 سال کے دوران وہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت ہٹائے جانے کی وجہ سے ہے. اور وہ تھا کہ چونکہ ذاتی انا درمیان میں آ گئی ہے اور جب تک یہ ذاتی انا کو بالائے طاق رکھ کے اپنا یہ ملک کا نہیں سوچیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پاکستان یوں ہی عدم استحکام کا شکار ہے. بار بار بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, معلوم نہیں یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں کب اس بات کا ادراک کریں گے کہ بھلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا. انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے 27 سال کی جیل کے بعد سب کو معاف کر دیا. اسے کہا کہ ہم ایک نیا آغاز چاہتے ہیں. تو اس میں عمران خان نے ایسا کام کیا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے اشارہ کیا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں وہ بار بار وہ یہ کہ بھی ثابت تو کریں, جوڈیشل کمیشن تو بنائیں. یعنی صرف اس کی آڑ میں ان لوگوں کو جو رگڑا لگا کہ آپ نے جنرل فیض حمید کو بھی اٹھا لیا, ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس سے بہت کچھ ملے گا.
وہ کیا آپ اس کو سلطانی گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک بات جو ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھی شاید وہ لوگ جو کہ اس وقت اختیار میں ہیں، کہ آپ جب کرنٹ حالات کا آپ کے خلاف ہوتا ہے تو آپ کا ایک ایک قدم جو ہے اس کرنٹ کو مزید مضبوط کرتا ہے، مزید توانا کرتا ہے. تو جتنے اقدامات یہ کر رہے ہیں عمران خان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، میرا خیال ہے اتنی ہی قوت، اتنی ہی مدافعت پیدا ہو رہی ہے عمران خان کے آس پاس. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ the sooner the realization comes the better it is for Pakistan. سر آخری بات بڑی عجیب سی سینیٹر صاحب نے کہی، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہے کین آف وارمز. جی، کین آف وارمز. یا اب میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے کہ ہم باقی تمام لوگوں سے فیض حمید صاحب کے بارے میں یا عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی یہ لفظ کہتی ہے کہ ان پہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، مگر فیض حمید صاحب یا ان کے خاندان کی طرف سے ایک لفظ سامنے نہیں آیا، کہیں ایک لفظ سامنے نہیں آیا، نہ کہیں وہ نظر آئے، نہ کہیں وہ ہتھ کڑی میں نظر آئے، نہ کہیں ان کو دھکے دیتے ہوئے نظر آیا. آئی ڈونٹ نو واٹ از کوکنگ. آپ چاہتی ہیں کہ جرنیل کو بھی ہتھکڑی لگ جائے؟ کہ پاکستان میں ہوا ہے کبھی اس طرح؟ سارے مگر جرنیل آج تک ISI کا جرنیل پکڑا بھی تو نہیں نہ گیا، پکڑ میں پہلی بار آ گیا. جی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے نہیں آیا. اچھا اب آگے سنیے نا. اب فیض حمید صاحب کو کریں تو جناب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ، اور ایگزیکٹلی جو اس وقت عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی سیم تھنگ آصف خواجہ صاحب نے بھی کہی تھی ابھی کچھ دن پہلے. وہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ فیض حمید کو لے آئے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں باجوہ کو بھی لے آؤ، ظہیر الاسلام کو بھی لے آؤ، جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی لاؤ، پاشا کو بھی لاؤ کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ تھا، ISI کے چیف رہے تھے، آصف غفور کو بھی لاؤ. پھر طاہر القادری والا معاملہ بھی کھلے گا. طاہر القادری والا معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتہ ہے وہ لاہور والا کیس، ماڈل ٹاؤن والا کیس کھلے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کین آف وارمز اگر کھل گیا تو یہ کہانی اتنی پھیل جائے گی کہ کہیں پہ سمیٹا ہی نہیں جائے گا. اس میں اور یہ پاکستان کی پاسٹ کی یہ کہانی ہے کہ چیزوں کو اتنا بکھیر دیا جاتا ہے کہ آپ پھر چیزوں کو اکٹھا ہی نہیں کر پاتے. جی وہ بالکل ایسی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف یا رانا ثناء اللہ یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. وہ یا سوچ عظمہ بخاری جو ہے، یا وہ آپ کے جو بھی ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ تو انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اتنے بڑے نامی گرامی وہ جیورسٹ ہیں، لیکن وہ بھی بعض اوقات یہ باتیں کرتے ہیں. باپ کے بیٹے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہے ان کا باپ. جی تو اس میں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہنیت ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ ماضی کو چھوڑ دیں، مستقبل کی بات، ماضی کو اور حال کو چھوڑ کے مستقبل کی بات کریں. یعنی وہ جو ہے نا مٹی پاؤ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ کوریدیں نہیں. جو مطالبہ کرتا ہے نا کہ آپ جائیں 1970 سے 1947 سے احتساب کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ احتساب نہ کریں. تو ان لوگوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے. شاید پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب تو مجھے انکریزنگلی لگتا ہے کہ وہ آرمی کے لیے، فوج کے لیے ایک میں کیا کہوں گو بٹوین کا کام کرتے ہیں. زیادہ ایسے کوئی برا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا میں. وزیر دفاع نا، تو پہلے بھی وزیر دفاع بنے، پھر وزیر دفاع. حالانکہ ان کی سب سے زیادہ کینڈیڈ، سب سے زیادہ کرٹیکل تقریریں ہوتی رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر فوج کے خلاف. انہوں نے تو باقاعدہ ان تمام جرنیلوں کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے جو کہ 1965 1970 کی جنگ میں اور کارگل کی جنگ میں جو ملوث رہے ہیں، جو اس وقت ہوا کرتے تھے. لیکن بالکل ایسی جیسے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ ان سب کو ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ باتیں عمران خان کرے یا ان کی پارٹی کے لوگ کریں تو وہ ٹھہرے مجرم. آرٹیکل 6 کا تقاضا ہوتا ہے کہ غداری کا مقدمہ ان پہ چلائیں. لیکن اگر یہ لوگ کرتے ہیں یا انہوں نے اگر پہلے باتیں کی ہیں تو ان کا صلہ یہ ہے کہ آپ ان کو حکومت دے دیں، ان کو وزیر دفاع بنا دیں، ان کی بیٹی کو آپ چیف منسٹر بنا لیں. تو یہ مزے ہیں جناب ان لوگوں کے. آپ دیکھنے میں کچھ یہی کام جنرل باجوہ کیا کرتے تھے. ہمیں پرائیویٹ میٹنگز میں
کہا کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں ہو سکتے, بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں ہو سکتے, جبکہ پبلکلی وہ کہتے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی کیونکہ آپ ریسرچر اس سے ہیں؟ نہیں جی, میں تو بدقسمتی سے ہم لکھنے لکھانے والے ہیں, تو ہمیں بھی وہ میٹنگز میں بلا لیا کرتے تھے, تو آپ کہیں گے تو ان میٹنگز کا حوال بھی کبھی آپ کو سنا دیں گے. لیکن بنیادی طور پہ وہ خود کو بڑا ایک امن پسند فوجی سربراہ کے طور پہ پیش کرتے تھے, اور کیونکہ یہ امریکہ کو شاید خوش کرنا چاہ رہے تھے اس وقت, اسی وجہ سے کہتے تھے کہ جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل نارمل ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے چاہیے, لیکن یہ بات آپ کو پبلکلی کرنی چاہیے. پبلکلی آپ کریں, پھر اپنے وزیر اعظم کو بھی کہیں کہ آپ بھی جا کے رائے عامہ ہموار کریں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ساری دنیا کر رہی ہے, بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نارمل ہونے چاہیے, اور اس کی جو شرائط ہیں پھر حالات نارمل کرنے کے لیے اس پہ بھی عمل درآمد کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے تمام کاروبار جو ہے, اپنی جو پالیسیز ہے وہ جاری رکھے, اور آپ نے سویلین وزیر اعظم کو قربانی کا بکرا بنا کے اس کو کہیں کہ ہاں جی آپ انقلابی باتیں کریں باہر جا کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہی مولوی حضرات ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, وہی لوگ جو کہ سر مولویوں کو بائی کر لیا, آپ فکر نہیں کریں, اس ملک میں اسلام بھی بکتا ہے. نہیں تو وہ استعمال ہوتے ہیں نا جی. سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اینی مولوی اینی امام کوئی چیز جو گورنمنٹ کے ایجنڈے کے, کعبہ شریف میں دعاؤں کو مختصر کر دیا گیا ہے. یو نو دیٹ ہاؤ اٹ از. ایک زمانہ تھا کہ جو منفی طاقتیں تھیں وہ اسلام کے علماء ایسے بیچ میں امپلانٹ کر دیا کرتے تھے, تو اب تو ہم خود ہی اپنے ریلیجن کو اپنا بیانیہ بیان کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں. میرا سر آپ سے ایک سوال یہاں پہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کو توڑنے میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا, آگے انہوں نے رول پلے کیا. واٹ ہیپنڈ آل آف سڈن کہ ان کا جھکاؤ پورا کا پورا پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا ہے, بلکہ پرسوں تو وہ عدالت میں بھی وہ یہ جو ایک کیس ہے مبارک ثانی کیس جی اس میں بھی وہ عدالت انہوں نے کہا جی میں پوری زندگی کبھی عدالت میں آیا, تو پھر بھائی مگر شریعہ قانون کو لے کے آنے. ایک کہا کہ 72 سال کی میری عمر ہو گئی, پہلی مرتبہ میں عدالت میں آیا ہوں اور اس بڑے کام کے لیے آیا ہوں میں, تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جسٹ ٹو گیٹ دا فیم. جی بالکل, اس میں دیکھیے جو کچھ یہ پرسوں ہوا ہے 22 اگست کو, بلکہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں وہ ایک اور دھبا ہے. میرا خیال ہے آپ سپریم کورٹ نے اپنی بالکل جگ ہنسائی کا ذریعہ بنایا خود کو. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اپنا 2014 کا ایک فیصلہ تھا اس کو دفن کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آئین میں آرٹیکل 25 ہے, تمام شہریوں کی برابری کے حقوق, وہ بھی دفن کر دیا گیا. قائد اعظم کی جو 11 اگست کی 1947 کی تقریر تھی, اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو وزٹ یور ماسک, یو آر فری ٹو پریکٹس اینی تھنگ, کہ آپ جو اپنا مذہب عقیدہ ہے اس کے مطابق آپ کام کریں, وہ تقریر بھی سپریم کورٹ کے 22 اگست کے فیصلے میں دفن ہو گئی ہے. یعنی آپ آئندہ اسلام سے متعلق کوئی بھی مسئلہ سپریم کورٹ ابھی نہیں اٹھائی, کوئی جج جرت نہیں کرے گا, اس لیے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا کہ مسلح افراد مختلف علاقوں سے اسلام آباد پہنچ آئے تھے, جس کی انہوں نے حالانکہ فیض آباد وغیرہ کے راستے بند کیے ہوئے تھے, اس کے باوجود ظاہر ہے لوگوں کی آمد و رفت تو جاری رہتی ہے. جی ایک جلوس 2 دن پہلے تھا, اور پھر 22 اگست کو بھی انہوں نے لوگ اکٹھے کیے. اس میں شاید ایک اور بھی قصہ تھا کہ جو عمران خان کی, چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ریلی ہونی تھی, تو شاید یہ بھی تھا کہ ایک اور 9 مئی کی طرح کا واقعہ ہو جائے, اور اس میں لوگوں کو کینسل کر دی. ان کو تو پھر صبح 7 بجے جا کے کہا گیا کہ آپ کینسل کروا دیں. وہ جیل میں کوئی بریگیڈیئر صاحب ہم نے سنا ہے, ان کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ بہت بڑا خطرہ ہے دہشت گردی کا, تو آپ ذرا چیف منسٹر جو گنڈا پور ہیں ان سے کہیں کہ یہ فی الحال نہ کریں, کیونکہ وہ اس کے روح رواں تھے. اسلام آباد میں جو جلسہ ہونا تھا, تو ایک ہی دن میں یہ 2 واقعات تھے کہ ایک طرف جلسہ ہونا تھا, دوسری طرف یہ سپریم کورٹ میں سماعت تھی. تو وہ ججوں کو انہوں نے اس طرح سے ڈرایا کہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی مسلح افراد اسلام آباد میں داخل ہو. ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں تھی, ان کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں تھا. کنٹینرز تو سب کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جو اگر کنٹینرز روڈز بلاک کی نہیں, کنٹینرز اس لیے بھی بلاک ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑی کمائی کا ذریعہ ہماری پولیس کے لیے, ہماری سٹی ایڈمنسٹریشن کے لیے. وہ کنٹینر پکڑ لیتے ہیں, پھر ایک کنٹینر کی جو
प्राइस होती है, जो किराया होता है एक दिन का, तो वो 20, 25, 30 हज़ार डिपेंडिंग ऑन के 20 फुट का कंटेनर है, 40 फुट का है, तो उस आप जो कागज़ में लिखा होता है कि 40 हज़ार मिसाल के तौर पे एक कंटेनर का हमने एक दिन का किराया दिया, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी माशाल्लाह इतनी 10%, 20% दयानतदार पुलिस जो है, तो क्या वो अपने 40 हज़ार कंटेनर के मालिक को देगी? ऐसा नहीं है। तो पूरे एक बड़े माफिया के अंदाज़ में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है। और ये तो बल्कि ख़ास तौर से 2014 का धरना था, उसके बाद फिर 2017 में एक धरना हुआ, ये TLP ने दिया था, कई हफ्ते वो कंटेनर खड़े रहे। तो अंदाज़ा लगाइए कि अरबों रुपए तक वो पहुंच जाता है किराया। अगर आपने 400-500 कंटेनर, बल्कि जब 9 मई के हवाले के उसके इर्द गिर्द 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ, कुछ कम से कम 400 कंटेनर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने रोके हुए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक कंटेनर का आपने किराया 20,000, 30,000 दिया है या 40,000 भी दिया है कागज़ों में, तो पुलिस को, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। तो ये हमारे माशाल्लाह बड़े फुर्तीले हैं हमारे पुलिस वाले, हमारी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो ही इस किस्म की सूरत हाल होती, कहाँ जी कंटेनर लगा दें, कंटेनर लगा दें, क्योंकि उसमें आपकी इजाफी आमदनी का एक ज़रिया बन जाते हैं। तो इतनी आसान नहीं है। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है कि जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे तो बेहतर है ये, वो कहते हैं ना कि सांझे की हंडिया जो है वो चुराहे में फूटा करती है। मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान में सांझे की हंडी है, मुल्क के पास पैसा है कोई नहीं। इससे तो बेहतर है मार्शल लॉ आ जाए। इट्स अ नॉनसेंस मैसेज, बट आई विश कि इससे तो बेहतर है कि फिर खुल के मार्शल लॉ ही आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमें भी पता लग जाएगा कौन सामने काम कर रहा है, कौन पीछे काम कर रहा है। उरिया जान मकबूल साहब को अरेस्ट कर लिया, हालांकि वो यानी अगर आप मजहबी मुनाफरत की बात करते हैं तो आपका जो चीफ जस्टिस है वो अनायत की जो बात करते हैं, और वो कहते हैं हमसे गलत फ़ैसले हो सकते हैं, कानून में तरमीम आती है, आपकी असम्बलियाँ तरमीम करके अल्टीमेटली ये कोर्ट का फ़ैसला हो गया। इन्होंने बाहर अपने बंदे भी खड़े करवा लिए, PTI ने अपना जलसा मनसूख करवा दिया। अब आप क्या समझते हैं कि उरिया जान मकबूल साहब को अरेस्ट किया और उन पे 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया है, और ये कहा गया है कि उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाई। अब आई थिंक कि वो इस वक्त की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और जब गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की है, मगर मुस्लिम लीग बड़े एग्रेसिवली अगले कदमों पे खेल रही है, क्योंकि पोजीशन सारी उनके पास हैं। PTI तो बड़ी पीपल्स पार्टी तो बड़ी डॉर्मेंट पोजीशन में है, मज़े में डॉर्मेंट पोजीशन में है। सदारत उन्होंने अपने पास रखी हुई है, चीज़ें उन्होंने अपने इख्तियार में रखी हुई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में उरिया जान मकबूल का उठाया जाना, या एक शख्स ने तराना गा दिया था, उस तराने में आर्मी को डिफेम नहीं किया गया था, उसमें बिजली के बिल को, और बिजली के बिल पे अगर उसने वो पैरोडी बनाई थी तो हिट कौन हुई थी? गवर्नमेंट हिट हुई थी। तो अब गवर्नमेंट यानी उस मुल्क का निज़ाम इबहाम का शिकार है कि लोग अरेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, मगर पीछे डरावा है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट अरेस्ट कर रही है। तो ये कैसे इसको आप देखिए आरिफा, पहले तो बात है कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि असल इख्तियार किसके पास है। यानी नवाज़ शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी अगर वज़ीर आज़म हैं तो वो कोई उनका अपना इख्तियार तो नहीं है। वो तो अगर ऑडिट हो जाए इंतखाबात का तो ये तो ख़ुद हारे हुए हैं, इनके भाई भी हारे हुए हैं, इनकी भतीजी भी हारी हुई, बहुत सारे इनके लोग हारे हुए थे। लिहाजा एक पीसफुल कोहिबिटेशन जिसको कहते हैं कि बाहमी रजामंदी के साथ बहुत सारे हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इकट्ठे हो गए हैं ये हुकूमत बनाने के लिए। और औरिया साहब उनके आप देखें ज़ाती ख़यालात से आप इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन उन्होंने जो बातें कही जो मैंने सुनी हैं वो दरअसल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो कि रिपोर्ट नहीं हुई हैं, और औरिया साहब उन बातों को दोहरा रहे थे। वेरी एजुकेटेड लर्नड फाइन मैन जी, तो उन बातों को दोहरा रहे थे कि भाई आप लाख सदके दे दें, फितराने दे दें, आप घरों में महफ़िलें करवा लें, लेकिन अगर आपने किसी एक शख्स के साथ भी अगर ज़्यादती की है तो ज़्यादती का जवाब आपको देना पड़ेगा। उन फितरानों का, दुरूद शरीफ की महफ़िलों का आपको फ़ायदा नहीं। बड़े उन्होंने जज्बाती अंदाज़ में ये बातें कही, और हमें ये कहा गया कि शायद वो
وجہ بنی ہے. لیکن اوریہ صاحب کو اٹھائے جانے سے پہلے ہم سب کو میرا خیال ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے, آپ اپنے کسی مہمان سے پوچھیے گا جب لاہور میں کسی سے بات کریں گی, کہ جو ٹی ایل پی کا جو نائب صدر ہے, کوئی مجھے تو نام ان کا بھول گیا, کوئی ظہیر صاحب تھے شاید, انہوں نے پریس کلب کے باہر مظاہرے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو مبارک ثانی کیس کے حوالے سے, چونکہ کیس کا فیصلہ 26 جولائی کو ہوا تو اس کے 1-2 دن کے بعد پریس کلب کے باہر یہ مظاہرہ ہوا, تو اس میں انہوں نے عملاً ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ ان کا قتل بھی واجب ہے, کیونکہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے جو کہ ان کے بقول شریعت کے اور آئین کے خلاف ہے. تو یہ ذرا پوچھیے گا کہ وہ صاحب کدھر ہیں, کیونکہ پہلے کہا گیا کہ وہ تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کے خلاف چلان پیش کر دیا گیا ہے, لیکن کچھ جو ہمیں بتایا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی, صرف جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو کہ ایکچولی دوسروں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں, عوام کو اکساتے ہیں تشدد پہ, عوام کو اسلحے سمیت عدالتیں پہنچنے کا حکم دیتے ہیں, انہیں تو نہیں پکڑا گیا. اور ایک شخص جو کہ 72-73 سال کا ہے, ریٹائر ہو چکا ہے, اپنے علم کی بنیاد پہ باتیں کرتا ہے, اس کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جاتا ہے. بڑی نالج بھی, جی بالکل, انہوں نے دیکھیں اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ نے ایک غیر ضروری طور پہ, اب یہ کام کس کا ہے, کیا یہ چیف منسٹر کا ہے, آرمی چیف کا ہے, ISI کا ہے, وزیر اعظم کا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک بات ضرور معلوم ہے کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اپنے خلاف بات کوئی سننا نہیں چاہتا. جو سمجھتا ہے کہ زیادہ جس کی آواز ہے دور تک جاتی ہے اس کو دبا لیں تو بہتر ہے. اور یہی کام پہلے بھی اوریہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. ان کو اکیلے ایک 2x2 یا 2x4 کے سیل میں رکھا گیا, اندھیرے میں 3-4 دن تک ان کو رکھا گیا تھا. اب پھر ان کے ساتھ یہی کام ہوئے. تو بطور پاکستانی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے, بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم, دنیا کہاں جا رہی ہے اور پاکستان ابھی تک شاید ہم 19ویں صدی میں پھنسے ہوئے ہیں. آخری سوال میرا سر, جو پاکستان کی جو ہائیسٹ پوزیشنز ہوتی ہیں, جیسے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی بات ہے, ان کے پاس دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ کروشل انفارمیشن, دا کلاسیفائڈ انفارمیشن آف دا کنٹری. باجوہ صاحب سنس ہی گاٹ ریٹائرڈ, کبھی وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, کبھی وہ فرانس میں ہوتے ہیں, ان دنوں میں وہ سائپرس میں تھے. آئی تھنک ہی از کمنگ ٹو انگلینڈ ناؤ, اینڈ ہی از انجوائنگ دنیا کے سفر اور انجوائے کر رہے ہیں. اور آف کورس کوئی بھی جنرل کیا, کرنل کیا, کوئی بھی جو اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں, ان پوزیشنز پہ, دے کی ناٹ لیو پاکستان وداؤٹ NOC. تو باجوہ صاحب از ٹریولنگ فرام کنٹری ٹو کنٹری. آپ کو کیوں حسد ہو رہی ہے ان سے؟ اللہ نہ کرے, ریٹائرڈ بندے ہیں, مزے کر رہے ہیں, ایک ملک سے دوسرے سے تیسرے ملک جا رہے ہیں, اور ان سے کون پوچھے گا؟ کون سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کمال ہے وہ تو میں نے, اور اگر آپ نے کوئی ایسا امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نیب بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا, سپریم کورٹ بھی جاگ جائے گی. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں جناب, ان کو مزے کرنے دیں. یہ تو اسی کے لیے تو 6 سال انہوں نے گزارے, ایک اور ایکسٹینشن وہ مانگ رہے تھے, کیونکہ یہ تو ان کے مزے ہوتے ہیں اس کریئر کے بعد. ہم نہیں دعا مانگتے کہ ہمیں بھی ایسا کریئر ملتا, ہم شکر ہے جیسے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کہ اگر ہم نے بھی ایسا کام کیا, ہمارے پیچھے بھی پھر ایسی باتیں ہو رہی ہوتی, لیکن ان کو انجوائے کرنے دیں زندگی. اب بہت شکریہ. کل جناب عبداللہ گل صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, اس بات میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا, میں ان تمام لوگوں کو کہتا ہوں, آؤ میرے ساتھ سڑک کو یہاں سے وہاں تک پار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کون سڑک کے آخر تک پہنچتا ہے, مگر یہی کہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے بغیر آنا. بہت بڑا پیغام تھا سر. کوئی پیغام دیجئے گا باہر رہنے والے لوگوں کے اوپر کہ یہ جو کرپٹ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں, ہمارا فائبر بھی ویک ہے, ہم اپنی تصویریں ان کے ساتھ چھپانے کی غرض سے ان کو پروٹوکولز دیتے ہیں. کیا پیغام دیں گے عام پاکستانی؟ دیکھیے, میں بہت کلیئر ہے, تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, لیکن آپ کو وطن سے سب کی محبت ہے, ہمیں بھی ہے. اصول کو کمپرومائز نہ کریں, اور آپ کو اگر پتہ ہو کہ کسی شخص نے اصول کو آئین پہ کمپرومائز سمجھوتا کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگیاں انہوں نے خراب کی ہوئی ہیں,
ان کے ساتھ پھر آپ تصویریں نہ بنوائیں، ان کو یہ نہ سمجھیں کہ VVIP کے ساتھ ملے ہیں تو ان آپ کو پھر تصویریں- کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کو وہ گلٹ کا احساس ضرور ہو کہ یس ہم نے کچھ غلط کیا ہے. جناب امتیاز گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت امتیاز گل شکریہ صاحب جی. سر